غرباء 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 غرباء۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نبی ہیں، آزمایا گیا مصیبتوں پریشانیوں میں، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اتنی بڑی حکمرانی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی، کئی ہزار گھوڑے، کئی بیویاں، غلام اور محل اور قصر اور بڑی دولت حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، سب کچھ چھین لیا اور جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے پورے جسم کے اندر، سر سے لے کر پیر تک کیڑے ہی کیڑے، لوگ نفرت کر کے بھاگ گئے، بیویاں چلی گئیں، غلام خدام اور جو وزیر اور جو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ سے رشتے کو انہوں نے نہیں توڑا، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ انی مسنی الضر ونادى وإذ نادى ایوب، اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ مجھے دکھ ہوا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ میرے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اے اللہ تو ہی ہے مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے تو میں نے ایوب کو نجات دی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی سے امتحان لیا، آزمائش لی اور کہا زمین کے اوپر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ٹھوکر ماری اور پانی کا چشمہ ابلا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی پانی سے غسل کر لو۔ حضرت ایوب نے اس پانی سے غسل کیا، اللہ نے نوجوان صحت مند تندرست حسین اور خوبرو نوجوان بنا دیا، ان کو خوبصورت ہو گئے، حسین و خوبصورت ہو گئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ان کی بیوی جو کہیں بیچاری ایک بیوی باقی بچی تھی جو کہیں کھانا وغیرہ مانگنے کے لیے گئی تھی، وہ آئی اور جب اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے تو دیکھا کہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل گبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو مارے شرم کے انہوں نے چہرہ چھپا لیا اور دوسری طرف جانے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا سنو کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں اپنے ایک بیمار شوہر کو چھوڑ کے گئی تھی، اب وہ نہیں ہے، تم اجنبی آدمی ہو، تم کون؟ کہا ادھر آؤ قریب آؤ، مجھے غور سے بولے نہیں میں اجنبی کے پاس نہیں آتی۔ چنانچہ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کو بتلایا کہ مجھے غور سے دیکھو میں ایوب ہوں تمہارا شوہر ہوں، تو انہوں نے خوشیوں سے، ایسی بیوی کی خوشیوں کا کیا کہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر مال و دولت عطا فرمائے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، آزمائش میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک دفعہ غسل خانے میں غسل کر رہے تھے۔ اصل واقعہ جو مجھے بتلانا تھا کہ اللہ کی رحمتوں کے ہم سب محتاج ہیں، اللہ کی برکتوں کے ہم سب محتاج ہیں، اور کوئی بھی ہو کوئی اللہ کی برکت سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل خانے میں غسل کر رہے تھے، چھت غسل خانے کی کھلی ہوئی تھی، اوپر سے اللہ نے آزمائش لی، اوپر سے اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کری۔ غسل خانے میں سونے کی ٹڈیاں جانتے ہیں نا آپ؟ ہاں، ٹڈی ہوتی جو کھیتوں کو فصلوں کو برباد کرتی آتی ہے، تو سونے کی ٹڈیاں اوپر سے برسنے لگی، اور جب برس کر کے حمام میں گرنے لگی، اسی نہانے کی حالت ہی میں حضرت ایوب علیہ السلام سمیٹ کے پوری ٹڈیاں بھرنے لگے تھیلے میں، پورے کنارے کرنے لگے۔ جب یہ منظر اللہ رب العزت نے دیکھا تو ندا دی، آواز دی کہ ایوب تم کو ہم نے کیا نہیں عطا کیا ہے، تم کو ہم نے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا دولتیں نہیں عطا کی ہیں، لیکن حمام کے اندر ہو، اس حالت میں ہو، غسل کر رہے ہو اور تمہارا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا، اتنی دولتیں تم کو ہم نے عطا کی، حکومت، سلطنت، گھوڑے، خادم، نوکر، سب کچھ، اور زمین جائیداد سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، پھر بھی تم اتنے حریص اور لالچی چیز حمام میں سونے کی ٹڈیاں بٹور رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی ہوتا ہے بڑے کی، کہتے ہیں ہونہار پیروا کے چکنے پات، جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا کلام بھی اونچا ہوتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام، اماموں کا جو کلام ہوتا ہے، اماموں کی جو بات ہوتی ہے، وہ بات بھی تمام باتوں کا امام ہوتی ہے، گفتگو بھی اعلیٰ اور بڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ بھلا تیری برکتوں اور رحمتوں سے کس بد نصیب کا پیٹ بھرنے والا ہے، تیری برکتوں سے کس کا پیٹ بھرا ہے؟ یہ تو برکت ہے جو تیری طرف سے آ رہی ہے اور میں اسے جمع کر رہا ہوں، اس کی میں ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ مالداروں کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر کہ اللہ عطا فرمائے
تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، نمرود اور حامان شداد نہیں بن جانا چاہیے، قارون نہیں بن جانا چاہیے کہ یہ سب ہمارے محنتوں کی کمائیاں، نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اسے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے اوپر صرف کرو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہم میں ہر ایک اللہ عز و جل کا محتاج ہے، ہم میں ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے در کا بھکاری ہے، اور ہم میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے۔ کیوں کہ جب اللہ کا قریبی بن جائے گا تو یہ جو مالک الملک ہے وہ کیا کیا اسے عطا کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔